مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر احسان عظیم فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں آخری پیغمبر کی آخری امت میں پیدا فرمایا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہائی کرم ہے اور احسان ہے۔ ابن جریر جو امام تفسیر ہے، ان کی مشہور ترین تفسیر کی کتاب ہے تفسیر طویل، بہت مشہور ہے۔ وَأَخَذَ الْأَلْوَاحَ قرآن کریم کی آیت کا ایک ٹکڑا ہے جہاں توریت کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک طویل اور لمبی چوڑی حدیث لائے ہیں۔ امام التفسیر ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ، اور اس حدیث کے ٹکڑے میں آگے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بات عرض کی۔ آج کا عنوان، آج کا ٹاپک، آج کا موضوع تحفظ ختم نبوت، جو ہر مومن کی ذمہ داری، ہر مومن کی۔ صرف علماء نے اس کا بیڑا اٹھایا ہے ایسا نہیں ہے، یہاں کے علماء کا میں ممنون اور مشکور ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے علماء ہر علاقے میں اور ہر خطے میں پیدا فرمائے کہ ان کی ایک فکر ہے، ایک قرآن ہے، ان کا ایک جذبہ ہے کہ جیسا موڑ ہوتا ہے، جیسے حالات ہوتے ہیں، جیسی بلائیں اور مصیبتیں دنیا پر جو ہے منڈلاتی ہیں اور وہ جگہ پکڑنا چاہتی ہے، یہ علماء اس سے پہلے ہی اس کے دفاع کی فکر کرتے ہیں اور آپ کو جوڑتے ہیں۔ آپ میں ایک جذبہ، ایک اسپرٹ، آپ کے اندر ایک طاقت، ایک قوت، ایک تقویت ایمانی پیدا کرنے کی یہ لوگ فکر لے کے چلتے ہیں۔ یہ بہت بڑا جذبہ ہے۔ علاقہ بھاؤ نگر اور دیگر اور جو ہے اضلاع کاٹیاوار کے اور جتنے ضلع ہیں، تقریباً یہ ہمارا کاٹیاوار اور سورج جو ہے 10 ضلعوں پر مشتمل یہ ایک علاقہ ہے، ایک خطہ ہے۔ ان میں یہ جو آپ کے علاقائی علماء ہیں جو الحمدللہ یہاں رہتے ہیں، اپنا کام انجام بھی دیتے ہیں، اپنی مشغولیت میں خوب مصروف ہے اور مشغول ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایسے پروگرامز منعقد کروا کر آپ کو جمع اور اکٹھا کروا کر آپ تک صحیح جو ہے اور درست باتیں پہنچے، اس کی فکر لے کے چلتے ہیں۔ خدا کی قسم ان علماء کا ہم پر بڑا احسان ہے، ورنہ میں تو ایک ان کے دوستوں میں سے ہوں، ایک چھوٹا سا علم کا ایک شاگرد ہوں۔ میری کوئی اتنی بڑی بساط نہیں ہے اور اتنی میرے پاس کوئی جسارت نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کو جو ہے کچھ سنا سکوں۔ یہ تو ان کی ذرہ نوازی ہے اور ان کا احسان عظیم ہے کہ یہ لوگ مجھے بلا کر آپ کے سامنے کچھ کہنے کے لیے اور کچھ سبق اور پاٹ پیش کرنے کے لیے ادھر بٹھا دیتے ہیں۔ تو ان علماء کی قدر کریں۔ ہر مرد کی، ہر عورت کی، ہر فرد کی، امت کے ایک ایک آدمی کی ذمہ داری ہے کہ وہ تحفظ ختم نبوت، تحفظ سنت، تحفظ قرآن، تحفظ رسالت، تحفظ ختم نبوت اور دیگر جتنے شعبے ہیں سب میں لگے، ایک فکر کے ساتھ، ایک قرآن کے ساتھ اپنا جتنا ہو سکے پیش کریں۔ اور اگر آپ کوئی معاونت نہیں کر سکتے تو کم سے کم ان کی دعوت پر لبیک کہہ کر آپ حاضر ہو جائیں۔ ان کی دعوت پر ان کے پروگرام جو طے ہوتے ہیں اس میں آپ پوسٹر پڑھتے ہیں، جگہ جگہ ماشاء اللہ دیکھو بہت ہی بہترین پوسٹر قائم کیا ہے نزول عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے متعلق بہت ہی شاندار پمفلیٹ شائع کیا ہے۔ اس کو پڑھیے، اس کا فوٹو کھینچیے، اس کو اپنے پاس رکھیے، اس کو چھوٹی پرچی بھی بنا کر اپنے گھروں میں، اپنی
ماں بہنوں کو، اپنے بھائی دوستوں کا تقسیم، ذرا سا کچھ حصہ اس کام میں آپ کا لگ گیا، خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالی اس پر کیا اجر دے گے وہ اللہ ہی جانے۔ تو یہ ٹاپک ہے ختم نبوت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو امت ہے، جس کو میں اور آپ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ صاحبہ وسلم، یہ جو امت ہے، اس امت کے بارے میں عجیب بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے یا ربی انی اجد فی الالواح امتاً هم الآخرون فی الخلق السابقون فی دخول الجنت۔ ابن جریر رحمت اللہ علیہ واخذ الالواح کے تحت اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں۔ ترجمہ سنیے، حالانکہ ٹاپک میں مجھے تیسرے اسٹیپ پر لینا ہے تھا، لیکن اس کو اسٹارٹنگ ہی میں سنا دیتا ہوں، سنیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا ربی انی اجد فی الالواح، اے رب کریم، جو آپ نے تختیاں مجھ پر اتاری ہے، یہ جو تختے میرے پر آپ نے نزول فرمائے ہیں، یہ نبوت سے آپ نے مجھے سرفراز فرمایا، اور آپ کی وحی کے اور آپ کے کلام کے اور آپ کے ارشادات کے جو یہ تختے میرے پاس ہیں، اس میں میں عجیب و غریب بات دیکھتا ہوں۔ انی اجد فی الالواح، ان تختیوں میں دیکھ رہا ہوں، میں پڑھ رہا ہوں کہ اس میں ایک امت کا تذکرہ ہے، امتاً هم الآخرون فی الخلق، ایک ایسی امت آنے والی ہے جو امت پیدائش کے اعتبار سے تو سب سے اخیر میں ہوگی، پیدائش کے اعتبار سے سب سے اخیر میں ہوگی۔ میں اور قیامت اس طرح سے دونوں، آپ نے انگلیاں اٹھائی، ایک شہادت کی اور بیچ والی انگلی کو ملا کر آپ نے اٹھا کر جو ہے اپنے امت کو، اپنے صحابہ کو یہ بیان فرمایا کہ میں اور قیامت دونوں اس طرح سے ہیں۔ محدثین فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ میرے بعد قیامت تک اب کوئی پیغمبر نہیں آئے۔ آپ علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک کوئی بھی پیغمبر نہیں آئے، اور جو یوں کہے گا کہ میں نبی ہوں تو ان کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ میرے بعد بہت سارے کذابین آئیں گے، ثلاثون دجالون، ایسے کذاب آئیں گے جو 30 کے عدد والے ہوں گے۔ دجالون ایک نمبر کے جھوٹے، فریب کریں گے۔ کلہم یزعم، ہر ایک گمان کرے گا، لوگوں کی پٹی پہنائے گا، لوگوں کو سمجھائے گا اور کہے گا انی نبی، کہ میں نبی ہوں، میں پیغمبر ہوں۔ کلہم یزعم انہ نبی، ہر ایک کا دعویٰ ہوگا، لوگوں کی پٹی پہنائے گا، سب کو پھسلائے گا، بہکائے گا اور کہے گا انہ نبی، کہ وہ نبی ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یا ربی انی اجد فی الالواح، ایسی امت کو پا رہا ہوں کہ جو ہے پیدائش کے اعتبار سے تو سب سے آخر میں ہوگی، السابقون فی دخول الجنہ، لیکن ان کا مقام، ان کا رتبہ، ان کی شان دیکھیے کہ وہ جنت میں سب سے پہلے داخل ہو جائے گی۔
اب آگے سنیے، التجا کر رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، یا رب اجعلہم امتی، اے میرے رب، اے میرے پروردگار عالم، آپ جو ہے اس امت کو میری امت بنا دیجئے۔ وہ لوگ جو پیدائش کے اعتبار سے آخر میں آئیں گے، جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گے، ان لوگوں کو میری امت کے لوگ بنا دیجئے۔ سنیے جواب اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، سنیے تلک امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو میرے آخری پیغمبر احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی۔ اس روایت سے پتہ چلا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی جو ہے ایک رشک کیا ہے، آپ نے بھی ایک جو ہے امید باندھی اور التجا کی، درخواست کی، ہاتھ اٹھائے کہ رب وہ امت کاش کہ مجھے ملے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جواب سنیے، اللہ نے فرمایا تلک امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو جو ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ دنیا کے اندر فتنے رونما ہوتے رہتے ہیں، ہوتے رہیں گے۔ حق اور باطل کی جنگ پہلے دن سے شروع ہوئی ہے اور وہ ہوتی رہے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو صاحبزادے ہیں، ایک حابل اور قابل ہے، دونوں سگے بھائی ہیں، ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد ہے، لیکن اسی وقت سے دونوں بھائی میں جھگڑا ہوا، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا، اس کو پاڑ دیا، اس کو گرا دیا۔ حق و باطل کی جنگ پہلے دن سے شروع ہوئی ہے اور وہ قیامت تک چلتی رہے گی، تب ہی تو ان کے بیچ میں سے حق نکلے گا اور حق والے جو ہے نکلیں گے اور ان کو آزمائش میں مبتلا کیا جائے گا، اور وہ حق پرست ہے اس کا ثبوت کس طرح پیش کرے تبھی تو پتہ چلے۔ ورنہ تو ہے ہم سنتے رہتے ہیں، پڑھے رہتے ہیں، ہم تو مزید